یہ جو جسم ہے نا، یہ مٹی کی امانت ہے، یہ قبرستان کی امانت ہے. یہ جسم قبرستان جا کر ہی دم لے گا. ہائے نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے در کا رب رحمان دا ہے. مجھے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے. اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے. اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے. اے جسم قبرستان دی امانت ہے، مٹی دی امانت ہے. قبلہ ہم سب لوگوں نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے آج سے 100 سال بعد. تو بھائی جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہمیں یقین ہے ہم نے اس دنیا فانی میں نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا. جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا. آج کی اس محفل میں جوانوں، ماشاءاللہ خوبصورت محفل سجی ہے میری قوم کے نوجوانوں. میں خطاب کے دوران ہی تم سے میں تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. میں حضور کی آل سے ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، اور میں نے سنا ہے تم لوگ حضور کی آل سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، بہت زیادہ پیار کرنے والے. اور میں تم لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. بھیک نہیں مانگوں گا، میں خیرات مانگوں گا. اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے. اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے. اب خاموش ہو کہ میری وہ جو خیرات ہے نا جو میں تم سے لینے آیا ہوں اتنے دور سے، بس وہ خیرات مجھے خاموشی سے دے دیجئے گا، اور میں یہاں سے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا. پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا. جوانوں، میرا دامن خالی پڑا ہے، اور میں اتنی دور سے تھکا ہوا بھی ہوں. میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ آپ لوگوں پر فرض بھی ہے اور میرے سونے نبی کی سنت بھی ہے. وہ خیرات کون سی ہے؟ شاری جلدی بتاؤ نا، جلدی بتاؤ وہ کون سی خیرات ہے جو ہم آپ کے دامن میں ڈالیں، آپ کی جھولی میں ڈالیں. ہم تو حضور کی آل کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور یہ خیرات کیا چیز ہے؟ اور وہ خیرات پیسوں کی بھی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے سے. اب وہ خیرات سن لیجئے گا وہ کون سی خیرات ہے. اے نوجوان، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر، میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. اب خاموش ہو کے، چپ ہو کے وہ خیرات سن لیجئے کہ وہ کون سی خیرات ہے جو میں تم سے لینا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اے نوجوان، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو وہ ہمارے گناہ کو کیوں نہیں معاف کرے؟ اب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے. ایک بار خاموش ہو جائیں، سبحان اللہ بھی دل میں بولیں، ایک بار بالکل خاموش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. خاموش ہو کے سنیں کہ آخر وہ کون سی خیرات ہے جو میں جوانوں سے لینا چاہتا ہوں. بس خاموش. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج بج کے دکھاؤ، ذرا سر ہلا کے دکھاؤ نا. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں کتاب بھی خود ہی کرتا ہوں. سبحان اللہ ضرور بولیے گا، لیکن یہ خیرات سننے کے بعد کہ وہ کون سی خیرات ہے، تاکہ آپ دونوں کانوں سے سنیں گے نا تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ واقعی آپ لوگوں نے مجھے خیرات دے دی. میں کہہ رہا تھا زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جوانوں، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. سب کچھ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا، یہ ایک گناہ نہ کرنا. جوانوں، اگر یہ ایک گناہ بڑے شوق سے کرو گے تو یاد رکھنا، نہ تو تمہاری نماز قبول ہو، نہ تو تمہارا روزہ قبول ہو. تہجد کی نماز تو میرے اللہ کی لاڈلی نماز ہے. تہجد کے سجدے اللہ کے لاڈلے سجدے ہیں.
اگر تم یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو تہجد کی نماز بھی اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا. بس جوانو اسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بالکل بھی نہیں. اور میں نے بزرگوں سے خیرات تو لینی ہی نہیں، میں نے لینی ہے تو جوانوں سے خیرات لینی ہے، اور جوان ہی ہیں جو میری جھولی میں خیرات ڈال سکتے ہیں. شادی جلدی بتاؤ نا، وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جو ہماری نمازوں کو بھی قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہمارے حج کو قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہماری زکوٰۃ کو قبول نہیں ہونے دیتا، اور نہ ہی تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول ہونے دیتا ہے. اب سنیے گا وہ کون سی خیرات ہے میرے بھائیو. میں کہتا ہوں اے نوجوان، سب کچھ کرنا اللہ تجھے معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، سب کچھ کرنا میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. قسم ہے اللہ پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. پتہ نہیں تجھے رحم کیوں نہیں آتا. اس مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹے ہیں، کتنے بدبخت نوجوان بیٹے ہیں جن کی وجہ سے آج ان کے ماں باپ رو رہے ہیں، ان کے ماں باپ انہیں یاد کر کر کے روتے، تنہائیوں کو گلے لگا کے روتے. آج کس کس کا رونا رویا جائے. ہائے کیا حال سڑاما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. اے نوجوان، سید کو اتنا تو بتا دے، کیا تو بوڑھے باپ کو رلانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو کہ پوری زندگی تم لوگ ماں باپ کو رلاتے رہے؟ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، دعا دو. اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے تو جینا حرام کر رکھا ہے. پوری رات نیند نہیں آتی، آئے دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے. اس بے چینی کی کوئی دوا دے دے، کوئی دعا دے دو. اولاد دکھ دیتی ہے، پوری رات تارے گنتے ہوئے میری گزر جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی. نیند کی گولی کھا کر سوتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی. آئیو لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا، ہن گھر چالا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے. لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے نہ دے کہنا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. مولوی صاحب کبھی کبھی میں کم وقت باپ یہ سوچتا ہوں، بلکہ پوری رات یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ میں کم وقت باپ نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا. میں وہ کم وقت باپ ہوں جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا. میں چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے، میرے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، طاقت کے نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے محنت مزدوری کی. میں اوور ٹائم لگا کے دن رات ایک کر کے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے. ہائے میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا. لیکن اولاد نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھ سے ہمسایوں جیسا سلوک بھی نہ کیا. اور بھائی ہمسائے سے بھی بندہ دکھ سکھ سنی لیتا ہے، ہمسائے سے بھی بندہ دکھ سکھ سن لیتا ہے، حال چال پوچھ لیتا ہے. مولوی صاحب کیا میں اس قدر بیکار ہو گیا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے ہمسایوں کا ایسا سلوک بھی نہیں کرتے؟ آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، وہ دبئی میں بیٹھا ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنے بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی. آج بوڑھے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، آج بوڑھے باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں. ایک بابا جی تھے، ان کا نا موبائل خراب ہو گیا، موبائل خراب ہو گیا تو انہوں نے موبائل جیب میں ڈالا، چلے گئے دکان پر، شہر چلے گئے، بازار کی ایک دکان کے اندر داخل ہوئے، اپنی جیب سے موبائل نکالا. بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، اسے تو بنا دو. موبائل بنانے والے نے بابا جی سے موبائل لیا اور غور کیا، چیک کیا، موبائل تو ٹھیک تھا. بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے. کہتے نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر کے دو. بیٹا میرا موبائل ٹھیک کر کے دو نا، میرا موبائل خراب ہو گیا. موبائل بنانے والے نے دوسری مرتبہ چیک کیا، غور کیا، موبائل ٹھیک تھا. بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے. وعلیکم السلام.
बस हो गया। बाबा तेरा मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, और नहीं बेटे मेरा मोबाइल खराब है। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, जब मोबाइल बनाने वाले ने चौथी मर्तबा मोबाइल चेक किया, गौर किया, जब चौथी मर्तबा मोबाइल बनाने वाले ने कहा ना बाबा तेरा मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, तो आगे बाबा जी ने रोते हुए एक दर्द भरा जुमला बोला। ये एक ऐसा दर्द भरा जुमला था जिस जुमले को सुनकर आसमान के फरिश्तों को भी रोना आ गया होगा। ये सुद्दी गैरत को जगाने वाला जुमला है, मुर्दा ज़मीर को जिंदा कर देने वाला जुमला है, और पत्थर दिलों को मोम कर देने वाला जुमला है। आज की सारी महफिल एक तरफ, आज का मेरा सारा बयान एक तरफ, उस बाबा जी का जो दर्द भरा जुमला है वो दिल के कानों से सुन लीजिएगा। जब चौथी मर्तबा नौजवान ने कहा ना बाबा तेरा मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, बाबा तेरा मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, हाय ये सुनते ही बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रो कर कहने लगे बेटे बेटे एक बात तो बता, अगर मेरा मोबाइल ठीक काम कर रहा है तो फिर बता मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती। कहा बेटा मुझे एक बात तो बता, अगर मेरा मोबाइल ठीक काम कर रहा है तो फिर बता मेरी बेटी की कॉल क्यों नहीं आती। आज मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे, आज मेरी आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही। खुदारा मेरे भाइयों, अपने बुरे वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। और खुदारा जवानों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। हायो जिमें मैकू आन रुआया है इमें मैं मांगू पल पल रो से, एक बारी रो के थकपो से वल दिल दुखसिया वल वल रो से, और न दुखरे आन मंडेसिया कोई तो लाकन दिया को गल रो से। बस शाकिर फर्क में याद है मैं अजरो ना तू कल रो से। किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे मेरे भाइयों। वालिदैन की आंखों से आंसू मत निकालना। अगर वालिदैन की आंखों से आंसू निकालोगे तो याद रखना सारी जिंदगी खुशियां नसीब नहीं होंगी। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के, किसी के बच्चों की रोजी रोटी बंद करके तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना की आखिर भुगतना ही पड़ता है। किसी को दुख दोगे तो सारी जिंदगी रोते ही रह जाओगे। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारे यहाँ शिकवा करने पर मजबूर हो जाए। आयो ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम कि छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। बस बाबे खादिम हुसैन नजवी का, मर्द मुजाहिद का वो जुमला कभी ना भूलना, वो जुमला कभी ना भूलना। आपने फरमाया था ए नौजवान, जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना, जब भी मरना इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना, ताकि कयामत के दिन की रुसवाई से बच जाना। अगर तुम इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डालकर मरोगे, अगर तुम मुस्तफा से वफा नहीं करोगे तो मरना तो है ही ना, आज नहीं कल सब ने मर जाना है। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन 1,24,000 कम बेश रसूलों पैगंबरों के सामने तुम्हें रसवाई का सामना करना पड़ जाए। से इंतजार करते रहे नबी की आमद का। वो मेरे भाइयों, हमने तो कोई आरज़ू नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई ख्वाहिश नहीं की, हमने तो कोई दुआ नहीं की। बस माँ की शिकम से माँ की गोद में आए थे। अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए, मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, ओ मियाँ मुबारक हो, तू आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मेरे मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा है। तू आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मेरे मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा है। ए नौजवान, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जवानों मैं तुम्हारे अंदर से पूछना चाहता हूं,
میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے، جوانوں بتاؤ تو صحیح تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟